أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمامی احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا محبوب الله. محترم المقام جناب طارق محمود چٹھا صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع ہارون آباد بہاونگر بھی، اور ہمارے دوست ڈونگے سے تشریف لانے والے محمد صدیق مصطفی صاحب، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاضرین محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی توفیق خاص سے، اس کی عنایتوں سے اور اس کی خاص رحمت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. حاضرین محترم، یہ بات ساری اس کی رحمتوں کی ہے کہ وہ اپنی بارگاہ سے بندے پر خصوصی رحمت فرماتا ہے تو اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے. وہ اپنی بارگاہ سے رحمت کے ساتھ اپنے بندے پر نظر کرم فرماتا ہے تو وہ اپنے بندوں میں سے ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے عام اور کل انسانوں میں چن لیتا ہے. بات اس کی رحمت کی ہے، موضوع اور بیان بھی اللہ کی رحمت کا ہی ہے. اور اسی حوالے سے آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. خالق کائنات فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا اے محبوب آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، سوائے اس کے کہ کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ایک بات کی نفی فرما کر انسان کی عقل کو دستک دی ہے. انسان کی عقل و شعور اور معرفت کو دستک دے کر اسے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اے باری تعالیٰ، یہاں کون سی ایسی بات تھی کہ وہ تو اس بات پر پہلے نفی کر رہا ہے، پہلے اپنے محبوب کو نہ بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کی تشریف آوری اور آپ کے بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میرا سوال اور میری نفی، اس کا جواب آیت مبارکہ کے اسی اگلے حصے کے اندر ہے کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، اپنے حبیب کو نہیں بھیجا، صرف
عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ذات مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد آپ کی آمد کا اعلان، آپ کی تشریف آوری کچھ نہیں ہے، آپ کی ذات کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے جو عالمین کے لیے بن کر تشریف لائی. حضور کی ذات پہلے رحمت بن کر تشریف لائی، ذات رحمت بن کر تشریف لائی اور وجود رحمت بن کر تشریف لائی. اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شانیں عطا فرمائی اور ان 2 شانوں کے درمیان کل کائنات ہے. 2 شانوں کے درمیان کل کائنات سمائی ہوئی ہے. پہلی شان فرمائی کہ ہم نے اپنے حبیب کو شان بدء نبوت عطا کر کے بھیجا، یعنی نبوت کی ابتدا کرنے والے. اور پھر فرمایا دوسری شان ہم نے ذات مصطفیٰ کو شان ختم رسالت عطا کر کے بھیجا. کائنات کے اول ابتدا بھی مصطفیٰ سے ہوئی اور کائنات کا اختتام اور کائنات کا انجام بھی ذات مصطفیٰ پر ہے. کہ ان 2 شانوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کو پیکر رحمت بنا کر بھیجا. کہ پہلی شان مصطفیٰ کی کائنات کی ابتدا ہے کہ ذات مصطفیٰ کائنات کی ابتدا کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا کائنات کا اختتام کرنے والی ذات بھی ذات مصطفیٰ ہے اور وہ شان آپ کو شان ختم رسالت عطا کر کے بھیجا. اور کتنی بڑی لطیف اور خوبصورت بات ہے کہ جہاں کائنات کے اینڈ کی بات ہو رہی ہے، کائنات کے اختتام کی بات ہو رہی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سلسلہ نبوت کو ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، خالق کائنات اس شان ختم نبوت کو عنوان اور ٹائٹل رحمت للعالمین کا عطا کر کے بیان کر رہا ہے کہ وہ شان ختم رسالت، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل وہ رحمت للعالمین ہے. کہ یہ آیت مبارکہ ہی بیان کرتی ہے کہ اب کائنات میں کوئی نبی نہیں آنا، نبوت کا تاج کسی کے پر نہیں سجایا جائے گا، وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ کی ذات ہی کل عالمین کے لیے نبی بن کر، رسول بن کر تشریف لائی ہے اور اللہ کا نور بن کر تشریف لائی ہے. ان 2 شانوں کو جمع کر لے، کل کائنات ان 2 شانوں کے اندر سمائی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کا ذکر ان 2 شانوں کے درمیان فرما دیا. اور یہاں آیت مبارکہ میں جو لفظ رحمت بیان فرمایا، بڑے اختصار کے ساتھ اپنی اسی تمہیدی گفتگو میں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے 4 طریقے ایسے ہیں جن کا اطلاق لفظ رحمت پر کیا جاتا ہے. پہلا لفظ رحمت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رحمت للعالمین، کہ لوگوں میں نے اپنے حبیب کو جو رحمت بنا کر بھیجا کل عالمین کے لیے، اس سے مراد اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے حضور کی ذات کو رحمت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. لہذا الرحمہ، اور ذریعہ وسیلہ ایسا بنا دیا لہذا الرحمہ کہ اب قیامت تک آنے والے جس بھی انسان کو، جاندار کو، کل کائنات کو اللہ کی رحمت کا جو حصہ بھی ملے گا وہ ذات مصطفیٰ کے صدقے اور وسیلے سے عطا کیا جائے گا. لہذا الرحمہ،
بھیجا کہ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں تقسیم کی جائیں گی، بارگاہ خداوندی سے علم و معرفت کے چشمے بانٹے جائیں گے، اس کی نعمتوں کے خزانے اس کی مخلوق میں تقسیم کیے جائیں گے۔ فرمایا اس تقسیم کا ذریعہ اور وسیلہ رحمت کی صورت میں ذات مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات اقدس ہے کہ جس کو بھی رحمت ملے گی، نعمت ملے گی، وہ رحمت اور نعمت کی کوئی شکل و صورت ہو، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے سے عطا ہو۔ اس لیے زندگی کی ہر نعمت ملنے والی، حتیٰ کہ ہم انسان بھی پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانسیں بھی عطا کی گئی، تو یہ نعمت بھی صدقہ اور وسیلہ ہے ذات مصطفیٰ کا، آقا کریم علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا رحمتن، اس کا دوسرا معنوی اطلاق یہ ہے، معنوی اطلاق کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے رحمتن للعالمین، کہ لوگوں زار رحمتن للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے معنی میں فرمایا کہ رحمت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا، پھر فرمایا اگر رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ ذا رحمت للعالمین، کہ آپ صاحب رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور تیسرے معنی کی طرف چلیں، اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے رحمتن بصورت راحمن، کہ لوگوں میں نے مصطفیٰ کو کل کائنات کے لیے، کل عالمین کے لیے، کل جانداروں کے لیے راحمن، رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیسرا معنی راحمن، رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا کہ رحمتن، اللہ کی رحمت کا عروج دیکھنا چاہتے ہو، بلندی دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ رحمتن کے چوتھے معنی کی طرف، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ لوگوں میں نے کل کائنات کو جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے حضور کو نفس رحمت بنا کر بھیجا۔ اس معنی کے اندر فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی رحمت ہے، حضور کا وجود اللہ کی رحمت ہے، حضور کی شخصیت اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب تم اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہتے ہو کہ وہ عملی شکل میں بھی نظر آئے، اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ لوگوں کہ وہ میری رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر اس کی وسعت ہے، ہر چیز کو اس نے احاطے میں لیا ہوا ہے، کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں، کونا اور گوشہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو۔ فرمایا وَرَحْمَتِي، وہ میری رحمت اگر اس کی وسعت، احاطے اور اس وسعت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو، وَرَحْمَتِي، وہ میری رحمت، وہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ شخصیت مصطفیٰ ہے، کہ لوگوں اگر میری رحمت دیکھنا چاہتے ہو، اور میری رحمت کا کونا گوشہ کائنات کا میری رحمت سے خالی نہیں، ہر جگہ میری رحمت ہے، اور کائنات کا وجود میری رحمت سے ہے، اور کائنات کی بقا میری رحمت سے ہے، اور وہ میری رحمت کی ہر صورت ذات مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ آقا کی ذات
نفس رحمت بن کر تشریف لائی، رحمت للعالمین کا اعلان کر کے فرمایا۔ اب اس کو دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی رحمت، آپ کا وجود اللہ کی رحمت، آپ کی شخصیت اللہ کی رحمت، تو جب وجود کا کہا تو پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھی اللہ کی رحمت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک اللہ کی رحمت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس اطہر اللہ کی رحمت ہے۔ جب وجود کا کہہ دیا تو ہر عضو اللہ کی رحمت بن گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس اللہ کی رحمت ہو گئی، دعا دہان اللہ کی رحمت ہو گیا، منہ مبارک اللہ کی رحمت ہو گئے، نالین پاک اللہ کی رحمت ہو گئے، اور دست اقدس اللہ کی رحمت ہو گئے، قدمین شریفین اللہ کی رحمت ہو گئے، اور یہ لباس حضور کا بھی اللہ کی رحمت ہو گیا۔ فرمایا حضور کا وجود اللہ کی رحمت، تو وجود کا ہر عضو اللہ کی رحمت، اور عضو کے اندر انسان کے عضو کے اندر گوشت ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا حضور کا قلب اطہر بھی اللہ کی رحمت، حضور کی ہڈیاں مبارک اللہ کی رحمت، گوشت حضور کا اللہ کی رحمت، ہر عضو اللہ کی رحمت بن گیا۔ فرمایا یہ سراپا مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے، اور جس جگہ حضور کی ذات چل کر جائے آپ کا وجود ہی اللہ کی رحمت ہے، تو حضور کا چلنا بھی اللہ کی رحمت، حضور کا بیٹھنا بھی اللہ کی رحمت، حضور کا کھانا بھی اللہ کی رحمت، حضور کا نظر کرم فرمانا بھی اللہ کی رحمت، اور فرما دیا کہ حضور کا وفا کرنا بھی اللہ کی رحمت، حضور کا ناراض ہونا بھی اللہ کی رحمت، حضور کا راضی ہونا بھی اللہ کی رحمت، اور آگے چلتے جائیں تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ لوگوں غور کرو، جب میں نے وجود مصطفیٰ کو اللہ کی رحمت بنا دیا تو پھر حضور کا ظاہری زندگی میں آنا بھی اللہ کی رحمت ہے، حضور کا وصال مبارک فرمانا بھی اللہ کی رحمت ہے، مدینہ کی گلیوں میں چلنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور گنبد خضرا میں آرام فرمانا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور فرمایا کہ لوگوں حضور کا اس دنیا میں آنا اللہ کی رحمت ہے، اور اس دنیا سے جانا اللہ کی رحمت ہے، اور جا کر اس دنیا میں رہنا بھی اللہ کی رحمت ہے، جانا بھی رحمت اور جا کر جہاں رہنا بھی رحمت، اور فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، قیامت میں بھی اللہ کی رحمت، حشر میں بھی اللہ کی رحمت، اور جہاں جہاں حضور جلوہ فروز ہوں گے یوم محشر وہ اللہ کی رحمت ہوگی، وجود مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کی صورت میں، اور فرمایا کہ لوگوں قبر میں دکھائی دینا بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ جو حضور محبت کرنے والے کی قبر انور میں اپنے انوار و تجلیات بکھیرتے ہیں، اپنے نظارے بکھیرتے ہیں، جلوے دکھاتے ہیں، تو قبر کی تنہائی میں بھی حضور کا آنا اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا رحمت للعالمین کہ ہم نے وجود مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ کو نفس رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا، رحمت للعالمین کا۔ حاضرین محترم، آئیے قرآن سے اس معنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وجود مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہو گئی، اور فرما دیا کہ اہل ایمان تو دور کی بات بلکہ انسان پر، کافر مشرک غیر مسلم پر بھی اللہ کی جو نعمتیں آتی ہیں اس کا عطا ہونا بھی وجود مصطفیٰ کی صورت میں صدقہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کا صدقہ اور وسیلہ ہے، اور ہمیں نعمتیں عطا کی، لاتعداد نعمتیں عطا کی، اور نعمتوں کی وسعتیں بھی عطا کی، کہ کائنات کے اندر جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی خالق کائنات نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو پیدا کیا، جتنی کم ضرورت تھی اتنا کم پیدا کیا،
آپ ایک مثال دنیا کی کھانے کے اندر ہم نمک اور مرچ کا استعمال کرتے ہیں، تو جس قدر مرچ کا زیادہ استعمال تھا، خالق کائنات نے اس کو پیدا بھی اتنا زیادہ فرمایا، نمک کا کم استعمال تھا اس قدر پیدا فرمایا۔ پھلوں کے اندر، اجناس کے اندر گندم انسان کی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ انسان روٹی کی شکل میں اس کو کھاتا ہے، زندہ رہتا ہے، اسی مقدار سے کثرت کے ساتھ پیدا کیا، تو فرمایا یہ میری رحمت کی وسعتیں ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا، ہر ایک کے لیے کر دیا، بلا تفریق کر دیا، بلا مذہب کر دیا، بلا رنگ کر دیا، بلا قبیلہ کر دیا۔ جس طرح بلا رنگ و نسل و قبیلہ و مذہب میری رحمت ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ میں بھی بلا رنگ و نسل، بلا قبیلہ، بلا مذہب ذات مصطفیٰ کی صورت میں میری رحمت ہے، رحمت للعالمین، کل جہان کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر اس رحمت کو وسعت اتنی زیادہ دے دی، وسیع اتنا زیادہ کر دیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا کوئی تیرا دنیا کا تیرا گوشہ بھی ایسا ہے، دنیا کی کوئی جگہ بھی ایسی ہے جو جگہ، جو گوشہ تیری رحمت سے خالی ہو؟ فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی کونا ایسا نہیں جس سے میری رحمت اسے نہ ملی ہو، میری رحمت سے محروم ہو۔ اور وہ میری رحمت ذات مصطفیٰ ہے، اور اس کو اتنی وسعت عطا کر دی اور اتنی قربت عطا کر دی کہ انسان کے بھی سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ ذات مصطفیٰ اللہ کی رحمت کی صورت میں ہے، اللہ کی رحمت کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب، کیونکہ مصطفیٰ کو رحمت جو بنایا، انسان کو سانسیں جو عطا کی، اس سانس کی نعمت صدقہ مصطفیٰ ہے، وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے اور رحمت کی وسعت کا ذکر کرتا ہے، فرمایا ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے کہ اے انسان، تیری جان سے بھی زیادہ رحمت مصطفیٰ موجود ہے، رحمت مصطفیٰ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب آپ نے موجودگی کا اعلان کیا، حاضر ہونے کا اعلان کیا، تو فرمایا کہ لوگوں، اے انسانوں، کافر ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، کوئی انسان، کوئی جاندار، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ کیا لطیف اور دلچسپ بات کی۔ محبوب کا ذکر جو تھا، محبوب کا ذکر ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے محبوب سے لاڈ پیار جو تھا، اس لیے انسان اور جاندار کی جان سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ذکر کیا۔ اپنی ذات کا فرمایا اقرب، کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور آگے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا اس کی حد بیان نہیں فرمائی، قربت کو ذکر نہیں کیا۔ اور ادھر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں، غور کرتے چلتے ہیں، غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان اور جاندار کی، جانور کی شاہ رگ کٹ جائے تو جان پھر بھی تھوڑی دیر باقی رہتی ہے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو جان نکلنے میں دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، لیکن جب جان نکل گئی تو پھر مرنے میں دیر نہیں لگتی۔ فرمایا جان کا نکلنا ہی تو مرنا
جانور کو ذبح کرے. آج کل تو انسانوں کو بھی ذبح کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا. یہ دہشت گردی جماعتیں کیا کر رہی ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی سب سے پہلے شہرت کو کاٹا جاتا ہے. شہرت کٹ بھی جائے پھر بھی جانور انسان تڑپتا ہے. تڑپ تڑپ کر وقت لگتا ہے جان نکلنے میں. وقت لگتا ہے جان کب سے انفری سے پرواز کرنے میں. تو جب شہرت کٹ گئی وہ تڑپتا ہے. جان آہستہ آہستہ نکلتی ہے. جان نکلنے میں وقت لگتا ہے. تو فرمایا کہ جب شہرت کٹی تو جان نکلنے میں وقت لگا, لیکن جب جان نکل گئی تو یہی مرنے کا اعلان ہوتا ہے کہ یہی مر جانا ہے. کہ جان نکلنے کے بعد زندگی کی بقا نہیں رہتی. انسان جاندار زندہ نہیں رہتا. ہاں, شہرت کٹ گئی تو کچھ دیر جان رہتی ہے. جان نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. فرمایا میں نے مصطفیٰ کو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, مصطفیٰ کو مومنوں کے اتنا قریب کر دیا کہ جان سے بھی زیادہ کر دیا, اور اپنا شہرت کے قریب ہونے کا اعلان کر دیا کہ لوگوں فرق یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ جو اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مراد اگر تمہارے قریب مصطفیٰ ہے تو تمہاری جان ہے. اگر مصطفیٰ تم سے دور ہو گئے اور تم مصطفیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے تو تمہارے لیے وہی زندگی موت ہے, وہی جان کا نکلنا ہے, وہی کائنات کا ختم ہونا ہے. فرمایا تمہاری جان بھی مصطفیٰ کی رحمت ہے اور کل کائنات کی جان بھی مصطفیٰ کی رحمت ہے. آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کو وسعت اور قربت اس قدر عطا کی کہ اہل ایمان, صاحب ایمان, اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا وہ جب مصطفیٰ کی رحمت کو جب تک تسلیم نہیں کرتا. اپنی محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بناتا ہے, حضور کی رحمت کو تسلیم کرتا ہے, حضور کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. تو فرمایا تمہاری جان بھی اسی کے اندر ہے اور کل کائنات کی جان بھی اسی کے اندر ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو کائنات کا حسن بھی بنایا, کائنات کی روح بھی بنایا اور کائنات کی جان بھی بنایا. جان کائنات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہاں دیکھیں ذرا, میری طرف توجہ کریں, رکیں. جب اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کو اور جسم کے ہر عضو کو, میں نے کہا دل, دماغ, عقل, معرفت, گوشت, ہڈیاں حضور کی اللہ کی رحمتیں ہیں, اور آپ کی شخصیت, ذات, وجود اللہ کی رحمت ہے. اور پھر جن وجودوں کو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا, اپنا جسم قرار دیا, اپنا خون قرار دیا, اپنا گوشت قرار دیا, تو وہ کیسے اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتے؟ ارے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, نفس کا نفسی, روح کا روحی. اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا نفس میرا نفس ہے اور تیری روح میری روح ہے. جب حضور نے ذات علی کو سب کچھ بنا دیا تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات بھی اللہ کی رحمت ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انسانی جسم کے اندر ایک جگر ہوتا ہے, اور جگر کس کو کہا؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا, الفاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر خون پیدا کرتا ہے, جسم کے اندر ہوتا ہے, جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فرمایا. تو حاضرین محترم, جب حضور
کی ذات، جسم، وجود اللہ کی رحمت، تو حضور کا جگر مبارک بھی اللہ کی رحمت۔ سیدہ کائنات الفاطمہ تو بدعۃ منی کی صورت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا حسن منی حسین منی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ جب مجھ سے کہا، اپنی ذات کہا، اپنا جسم کہا، اپنی شخصیت کہا، اپنے جیسا کہا، تو فتح یہ چلا تو جب وجود مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے تو پنج تن میں باقی چار ذاتیں بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود مصطفیٰ جو اللہ کی رحمت ہے۔ اور حضور نے تشبیہ بھی دی، مثال بھی دی اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ۔ کوئی اور مثال دیتے تو کچھ اور سمجھ آ سکتی تھی۔ جب جسم کا کام، جگر کا کام مجھ سے ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وجود مصطفیٰ وہ بھی ہے اور وجود مصطفیٰ یہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو پتہ چلا کہ پنج تن پاک میں تن مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمت، تن علی المرتضیٰ بھی اللہ کی رحمت، تن سیدہ کائنات بھی اللہ کی رحمت، تن حسن مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمت، اور تن حسین مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت بنا دیا پنجتن پاک کو خالق کائنات نے، اور فرمایا کہ دیکھو میری رحمت کائنات کے اندر تقسیم ہوگی، جس کو بھی عطا کی جائے گی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ مجھے خزانے عطا کرنے والا ہے، میں ان خزانوں کو مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ ذات مصطفیٰ نے کائنات کے اندر خزانوں کی تقسیم کے لیے ان چار تنوں کا انتخاب کیا۔ چار تنوں کے ذریعے کل کائنات میں ہر خزانے کو تقسیم بنایا۔ تو فرمایا کہ لوگوں صرف میرا مصطفیٰ اللہ کی رحمت نہیں، میرے مصطفیٰ کی ازواج بھی اللہ کی رحمت ہے، اہل بیت بہار بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ پنجتن پاک بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ یہ وجود مصطفیٰ کا حصہ جو ہے، رحمت اس لیے ہے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر کے اپنی مصطفیٰ کی صورت میں رحمت کا ذکر فرمایا، اور وسعت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرمایا۔ اور جب اعلان فرما دیا اور ان تنوں کو بھی رحمت بنا دیا، وجود ذات مصطفیٰ کو بھی اللہ نے اپنی رحمت بنا دیا، تو فرمایا کہ اب کائنات کے اندر دیکھو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میری رحمت نہ ہو، اور وہ رحمت ذات مصطفیٰ اور پنجتن پاک کی صورت میں ہے۔ پنجتن پاک کی صورت میں یہ خالق کائنات نے آپ کو عظمتیں عطا کی، شانیں عطا کی، اور اس کی مثال سے، قرآن کی مثال سے، آیت مبارکہ کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ لوگوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ حبیب آپ ان کے درمیان ہو تو میں ان پر عذاب نازل کروں، اور جب وہ مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، تو میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے دو عمل ایسے ہیں، ایک ذات ہے، ایک عمل ہے، ایک ذات ہے، دوسرا عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے، اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا کہ عذاب کا متضاد رحمت ہے، اور رحمت کا متضاد عذاب ہے، کہ جہاں عذاب ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اور جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا اٹھ جانا ہی عذاب ہوتا ہے۔ کہ عذاب کس لیے آتا ہے؟ عذاب اس لیے آتا ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور اللہ نے قاعدہ اور قانون کتنا لطیف اور خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت۔
کہ جب قوم نافرمان ہوتی ان پر نبی کی زندگی میں عذاب نازل کر دیتا، نبی کی حیات میں اپنی رحمت کو اٹھا لیتا، عذاب آ جاتا. لیکن ذات مصطفیٰ کا وہ مقام ہے، حضور اس دنیا میں بھی تشریف فرما تھے، ظاہری حیات میں بھی موجود تھے، کیونکہ آپ اللہ کی رحمت تھے تو ظاہری حیات میں بھی عذاب کو اٹھا دیا. اور وصال مبارک فرمانا بھی اللہ کی رحمت، تو قیامت تک کے لیے بھی اس امت سے اپنا عذاب اٹھا دیا، کیونکہ حضور اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے. فرمایا انت فیہم، اے حبیب آپ ہو. تو اللہ کی شان، اللہ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا حبیب جہاں ہو اور وہ رحمت کی صورت میں ہو تو وہاں میں عذاب داخل کروں، انہیں عذاب دوں. میری محبت اور میری شان اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کو پسند نہیں کرتی. اس لیے حبیب اب قیامت تک کے لیے اجتماعی عذاب کو، جو قومیں تباہ ہو جاتی، ہم نے اس عذاب کو اٹھا لیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے. اب عمل کی بات کی کہ اس سے بھی عذاب کو اٹھا لیتا ہوں. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ حاضرین محترم، ایک عذاب اٹھتا ہے وجود انت فیہم، وجود مصطفیٰ کے حاضر اور ظاہر ہونے سے، اور دوسرا عذاب استغفار سے اٹھتا ہے. وہ ذات مصطفیٰ ہے، یہ عمل اللہ کی عبادت ہے. لیکن پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا عمل استغفار کا ذکر نہیں کیا، پہلے ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور ذات مصطفیٰ کا ذکر کر کے فرما دیا انت فیہم، ہم اپنے حبیب اور محبوب کے صدقے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. فرمایا میرا محبوب میری ہر عبادت پر مقدم ہے اور میری ہر عبادت سے افضل ہے. ذات مصطفیٰ ہر عمل سے افضل، ہر عبادت سے افضل. لوگوں، ہم جتنے رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک ایک رکن اس پر بھی ذات مصطفیٰ مقدم ہے، ذات مصطفیٰ افضل ہے. اس لیے جب آقا کریم علیہ السلام دوران نماز کسی کو بلاتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے دوران حضور کی آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ نے کہا. نماز مکمل کی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کہ میں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا یہ خالق کائنات کا حکم نہیں سنا؟ جاء الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، تو سب کام چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جایا کرو. نماز اللہ کی عبادتوں میں بھی سب سے افضل عبادت. لیکن جب مصطفیٰ بلائیں تو صحابہ کو بھی یہی حکم تھا، نمازیں توڑ دو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، جو حضور حکم دے حکم کو پورا کرو. بازار جاؤ، سودا سلف لاؤ، خرید و فروخت کرو، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں خدمت کے طور پر پیش کر دو. پیش کرنے کے بعد سارے دنیاوی معاملات، بات چیت ہوئی، کلام ہوا، بازار میں جانا ہوا، واپس آئے تو فرمایا اب واپس آ گئے ہو خدمت مصطفیٰ کے بعد، اب یہ بھی خدمت مصطفیٰ اللہ کا حکم ہے. اس لیے اب دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے ہی نماز پڑھو، تمہاری نماز کامل ہو جائے. احمد مصطفیٰ. حاضرین محترم، نماز کامل ہو جائے گی، ہر عبادت سے افضل بنایا. اور ایک صورت اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت کی یہ بھی بیان کی، بڑا اہم نکتہ. ایک یہ بھی بیان کی کہ
کل کائنات کے اندر جس کو بھی وجود بخشا، جس کو بھی پیدا کیا، جس کو بھی تخلیق عطا کی، پیدا کیا، وجود بخشا، فرمایا یہ صرف اللہ کی نعمت ہے، لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس لیے کہ نعمت ایک لمحے کے اندر انسان نعمت سے محروم ہو سکتا ہے، کہ اس کے پاس نعمت نہیں ہے، محروم ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، سواریوں کی نعمت، ایک وقت میں نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ فرمایا ذات مصطفیٰ کو نعمت کے ساتھ رحمت اس لیے بنایا کہ تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو نعمت اور رحمت بصورت ذات مصطفیٰ سے خالی ہو جائے، کہ تمہیں نعمت بھی عطا کی، وہ نعمت ایک لمحے میں چھین بھی سکتی ہے، لے جائی بھی جا سکتی ہے، اس نعمت سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو صرف نعمت نہیں بنایا، رحمت بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کی نعمت اور رحمت سے خالی ہو۔ اس لیے مصطفیٰ کو نعمت بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا، اور انسان کو لاعداد نعمتیں عطا کی، لاعداد جن پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو یہ بھی نعمت عظمیٰ، بڑی نعمت عطا کی، فرمایا من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کر دیا، احسان جتلاؤ، جتلایا کس لیے؟ کیونکہ ذات مصطفیٰ کو نعمت بصورت رحمت بنا کر جو بھیجا تھا، اور تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب کر دیا، اس قدر کہ تمہیں نعمتیں ملی، لاعداد نعمتیں ملی، کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ خالق کائنات نے جسم عطا کیا، وہ بھی اللہ کی نعمت، جان اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، وجود اللہ کی نعمت، اعضاء اللہ کی نعمت، رزق اللہ کی نعمت، سورج اللہ کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت، روشنی اللہ کی نعمت، الغرض ہر سانس گزرنے والا ہر لمحہ اللہ کی نعمت، احسان نہیں جتلایا کیونکہ وہ نعمت ہے، رحمت نہیں، لیکن مصطفیٰ کو بھیجا، فرمایا مصطفیٰ آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت بن کر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اب تم پر احسان جتلا رہا ہوں کہ اس احسان پر میرا شکر ادا کرو، کہ تمہیں نعمت کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت بھی عطا کی، تمہیں زندگی عطا کی، تمام نعمتیں عطا کی، لیکن ان نعمتوں پر زوال بھی آ جاتا ہے، ان نعمتوں سے محرومی بھی آ جاتی ہے، کہ جوانی اللہ کی نعمت، بڑھاپا آیا جوانی کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، حسن اللہ کی نعمت، جان، مال، ماں، باپ، رشتہ دار، بہنیں، بھائی، ہر اللہ کی نعمت، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے، اور موت آ کر انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، نعمتیں ساری باہر رہ جاتی ہیں، کمال، مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، نعمتیں ساری باہر رہ جاتی ہیں، کوئی نعمت قبر کے ساتھ نہیں جاتی کہ وہ قبر میں رہ کر انسان کے غموں کو، دکھوں کو، تکالیف کو کم کر سکے، کہ ساری نعمتیں اللہ نے بنائی باہر رہ گئی۔ کسی نے پوچھا اے ماں تیرا بیٹا قبر کے اندر جا رہا ہے، مٹی کے اندر جا رہا ہے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں جا رہی، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں جا رہا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں جا رہا، بہنیں بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، ارے سارے رشتے دار دوستوں سے پوچھتا ہے اے دوست دنیا میں بڑا نام لیتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، اب وہ محبت والا مر گیا، مٹی میں چلا گیا، اب اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ میری محبت بس یہی تک ہے، باپ کہتا ہے میری محبت یہی تک ہے، بہنیں کہتی ہیں میری محبت یہی تک ہے، بیٹے کہتے ہیں میری محبت یہی تک ہے، رشتے دار کہتے ہیں ہماری محبت بس یہی تک ہے، دوست احباب کہتے ہیں میری محبت بس یہی تک ہے، آپ کو تنہا ہے قبر کے اندر، قبر کی پہلی رات ہے، قبر کی وحشت
ایمان والوں کو مصطفیٰ کی صورت میں دکھانا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، ساری دوستیاں بے وفا ہیں، سارے رشتے بے وفا ہیں، صرف ایک وفادار رشتہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کا ہے، وہ تعلق مصطفیٰ کا ہے، وہ حب مصطفیٰ کا ہے۔ تحریک منہاج القرآن اسی طرح اسی تعلق کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ لوگوں، سارے رشتے کچے ہیں، مصطفیٰ کا رشتہ پکا ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، قبر کی تنہائیوں میں بھی تمہارے پاس، تمہارے قریب ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا، اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت بھی صورت میں کہ ہر کائنات کے گوشے کونے میں اللہ کی رحمت ذات مصطفیٰ کی صورت میں، تو حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، تمہارے لیے میری حیات بھی بہتر ہے، تمہارے لیے میری وفات بھی بہتر ہے۔ فرمایا تمہارے لیے میری حیات بھی اللہ کی رحمت ہے، تمہارے لیے میری وفات، میرا وصال مبارک بھی تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہو تو وہ نادان، وہ کم عقل جو ذات مصطفیٰ کی حیات پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کیا حضور آج موجود نہیں، مٹی میں مل گئے، آج ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے؟ ارے تم خاک میں جاؤ، تم مٹی میں ملو، مصطفیٰ مٹی میں نہیں گئے، مٹی سے ملے ہیں، مٹی کو شرف عطا کیا، مٹی سے مل گئے۔ اگر مصطفیٰ کی کیا بات کرتے ہو، مصطفیٰ کی کیا بات کرتے ہو کہ حضور کی حیات، وفات، رحمت۔ آئیے 10 محرم 61 ہجری میں میدان کربلا میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ 10 محرم کا دن جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کر دیا گیا، آج تو ہمیں ایک لمحہ یاد ہے۔ ماں نے جس طرح لوریاں سنائی ہے، کیا مطلب یہ ذکر خالی نہیں ہو سکتا، ہمارے روحوں کی غذا ذکر حسین ہے، ہماری جان ذکر حسین ہے۔ ہم نے لوریوں کی طرح سنا، مرتے دم تک اس کو یاد رکھیں گے۔ حاضرین محترم، سر بڑی اہم بات، سر حسین تن سے جدا ہو جاتا، دار سے جدا ہو جاتا ہے، وہ یزیدی ٹولہ اس سر انور کو دیدوں پہ لٹکا دیتے ہیں، اور ہم نے سنا کہ وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، سر انور تلاوت قرآن کر رہا ہے، سر حسین نیزے پر ہے اور سفر کرتا جا رہا ہے۔ دھار ابھی ادھر کربلا کے اندر ہے، دھار کربلا کے اندر ہے، سر نیزے پر سفر کر رہا ہے، بازاروں سے گزر رہا ہے، بیابانوں سے گزر رہا ہے، ریگستانوں سے گزر رہا ہے، صحراؤں سے گزر رہا ہے، بیابان جنگلوں سے گزر رہا ہے، کہ وہ گزرتا جا رہا ہے، سر انور حسین نیزے پر اور تلاوت جاری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سر انور نیزے پر ہے، درباروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، بازاروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، کوہساروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، ریگستانوں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، بیابان جنگلوں میں بھی، ریگستانوں میں بھی، صحراؤں میں بھی تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے۔ ابن زیاد کے دربار سے دربار یزید تک جا رہا ہے سر انور حسین، اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اب دربار یزید ہے، سر حسین نیزے پر ہے، دھر تن کربلا میں ہے، اور تلاوت سر کر رہا ہے شام کے اندر۔ میلوں کا فاصلہ، مہینوں کا سفر، اتنی دور، سر تن سے جدا، دھر سے جدا، تلاوت ہو رہی ہے۔ کس لیے ہو رہی ہے؟ کہ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی باقی ہے، حسین آج بھی سلامت ہے۔ حسین کا سر کسی جسم کا محتاج نہیں ہے، کسی دم کا محتاج نہیں، کسی تن کا محتاج نہیں۔ آئیے یہاں بات سمجھ کر اور بات ختم کرتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے جز اور دوسرا ہوتا ہے کل۔ کل کائنات کا علم جمع کر لے، مخلوق کا علم جز ہے اور علم مصطفیٰ کل ہے۔ کل انبیاء کے فضائل جمع کر لیں، شان عظمتیں جمع کر لیں، وہ جز ہیں
اور ذات مصطفیٰ کی عظمت شان مقام کل ہے. حاضرین محترم یہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک کل ہے اور اس کا یہ حصہ اس کا جز ہے. میرا ہاتھ کل ہے اور ایک انگلی اس کا جز ہے. میرا جسم آپ کا جسم کل ہے اور یہ حصہ سر کا حصہ جز ہے. جب آپ کل اور جز کو سمجھ گئے کہ جز ہوتا ہے اور سارے کو کل ہوتا ہے اور ایک دائرہ لگائے گول دائرہ اور یہ دائرہ کل ہے, چھوٹا سا دائرہ اندر لگا دیں تو یہ ایک جز ہے. یاد رکھیں پورا دائرہ بولنے سے پورا دائرہ کل ہے, درمیان میں چھوٹا سا دائرہ جز ہے. فرمایا مصطفیٰ کل دائرہ ہے اور چھوٹا دائرہ ذات حسین اس کا جز ہے. فرمایا مصطفیٰ کل ہے اور ذات حسین اس کا جز ہے. کہ لوگوں الحسین منی کہ حسین مجھ سے ہے, مراد یہ کہ میں محمد کل ہوں, حسین اس کا جز ہے. اب سر شام کے اندر دربار یزید میں پڑا ہوا ہے, تن اور دھڑ کربلا میں ہے, نادا سر کا تن سے جدا ہے اور یہ حسین مصطفیٰ کا جز ہے اور محمد کل ہے. حسین جز ہے, مصطفیٰ کل ہے, حسین جز ہے, محمد کل ہے. فرمایا لوگوں اگر جز کا موت نہیں آ سکتی تو پھر محمد کو کل کا موت کیسے آ سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. اللہ کی رحمت ہے کہ حسین مجھ سے ہے. جب میرے وہ جز بھی جو کامل نہیں, سر تن سے جدا, ہزاروں کا فاصلہ, میلوں کا فاصلہ, سفر مہینوں کا, شام میں دار کربلا میں میرا جز بھی اپنے سے الگ ہے. تو جب میرے جز کو موت نہیں آ رہی تو پھر مجھ محمد کے خود کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس کی حاضرین محترم آج ہم پیغام دے رہا ہوں ایک منٹ میں, آج ہم اللہ کی رحمت مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں. بڑی فکر انگیز بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی صورت میں ذات مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں. یہ دور ہونا ہمیں انتہا پسند بنا رہا ہے, ہمیں دہشت گرد بنا رہا ہے, ہمیں جہالت میں اندھیروں میں گرا رہا ہے. کہ آؤ لوگوں, یہ جہالت انتہا پسندی پیدا کرتی ہے, دہشت گردی پیدا کرتی ہے. جب اللہ کی نبی اور مصطفیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے, تم جاہل بن گئے, تم انتہا پسند بن گئے, تم دہشت گرد بن گئے, پھر دربارے, پھر مزارے داتا صاحب بھی ہو, تمہیں ولی کی بارگاہ کا ادب بھی نہیں رہتا کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور وہاں جب شیر علی صاحبزادہ حسن محی الدین بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پیغمبر حسین ہے, یہ شیر خدا ہے. اگر کسی نے مصطفیٰ کی رحمت کو سمجھا ہے, دیکھا ہے, تو یہ گھرانہ شیخ الاسلام کا گھرانہ ہے. یہ تحریک نہاد القرآن کی تحریک ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ آؤ لوگوں, غلامی مصطفیٰ پیدا کرو, ادب مصطفیٰ کا پیکر بن جاؤ, محبت مصطفیٰ پیدا کرو, دلوں میں عشق مصطفیٰ رکھو, یہ تمہارے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے گی. آؤ تحریک سے وابستہ ہو جاؤ, ہم اللہ کی رحمت کو دیکھنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. دعا ہے کہ رب عظیم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.